دیکھیں یہ ملاقاتیں ہو رہی تھی، ٹیلی فونز ہو رہے تھے، پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے ایران کے اندر. حالانکہ میری نظر میں کسی سیاستدان کو ہونا چاہیے تھا، پاکستان کے وزیر خارجہ کو یا پاکستان کے وزیر اعظم کو یا پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا. لیکن ایک فوجی جرنیل نے یہ ڈیوٹی کی ہے جو آئینی طور پہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے. بہرحال عاصم منیر صاحب وہاں پہ موجود تھے، ان کے ساتھ محسن نقوی جو ان کے اپنے ہی ایک ساتھی ہیں، ان کا بھی کوئی پولیٹیکل کریئر نہیں ہے اور وہ اپنی ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں. پہلے انہوں نے پیپلز پارٹی کو باہر کیا اور اب انہوں نے نون لیگ کو بھی باہر کر دیا. جب چیزیں فائنل ہونے کی طرف آئیں تو ساروں کو باہر نکال کے عاصم منیر صاحب کلم کلا کھیل گئے. بہرحال وہ ایران میں پہنچے اور یہ آئیڈیا انہیں ہو گیا تھا کہ اب ایران معاملات طے کرنے جا رہا ہے اور امریکہ کی بھی بس ہو گئی ہے. بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ٹویٹ ہے وہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ ہوا کیا، معاہدہ کن چیزوں پہ ہوا، کون سی چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ. ٹرمپ کہتے ہیں جی کہ میں وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں موجود ہوں جہاں ابھی ہماری سعودی عرب کے صدر محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کے محمد بن زید ال نہیان، قطر کے امیر تمیم بن حمد بن خلیفہ ال ثانی، وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم بن جابر ال ثانی اور وزیر علی السوادی، پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر احمد شاہ، ترکی کے صدر رجب طیب اردگان، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی، اردن کے شاہ عبداللہ دوم اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران سے جڑے تمام امور کے حوالے سے ایک ایم او یو، ایران اور امن سے متعلق مفاہمت کی یادداشت پر ہماری بہت اچھی ٹیلی فونک کال ہوئی. اب کن شرائط کے اوپر ہوئی ہے یہ تو آنے والے دنوں میں جب معاہدہ ہوگا، چیزیں سامنے آئیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا. کچھ دعوے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیے گئے، کچھ ایران کی جانب سے کیے گئے. لیکن الجزیرہ نے کچھ رپورٹ کیا. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ واشنگٹن ٹائمز نے ایک خبر دی. انہوں نے کہا توقع ہے کہ امریکہ اور ایران اگلے 24 گھنٹوں کے اندر امن معاہدے کے مسودے کا اعلان کر دیں گے. رپورٹس کے مطابق دونوں اطراف کے اعلیٰ حکام نے اس تجویز کی منظوری دے دی ہے جس پر اب قومی رہنماؤں کی حتمی منظوری کا انتظار ہے. اس معاہدے کا مقصد موجودہ 6 ہفتوں کی جنگ بندی کو ایک مستقل امن معاہدے میں تبدیل کرنا ہے. وہ خبر میں آپ تک ضرور پہنچا دیتا ہوں کیونکہ یہ ایران کا جو فارس نیوز ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے. پہلے یہ خبر آپ کو میں بتا دیتا ہوں. ایران کا کہنا ہے کہ آبنۂ ہرمز کے معمول پر آنے سے متعلق ٹرمپ کا دعویٰ جھوٹا ہے. ایران کے مطابق اگر بحری جہازوں کی آمد و رفت دوبارہ بڑھ جاتی ہے تب بھی آبنۂ ہرمز پر مکمل کنٹرول اسی کا رہے گا جس میں بحری راستے، اوقات کار، اجازت نامے اور گزرنے کے قوانین شامل ہیں. ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی قسم کے جوہری وعدوں پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حکام نے انہیں بتایا ہے کہ ٹرمپ کی سوشل میڈیا پوسٹوں کا مقصد بنیادی طور پر ان کے اندرون ملک میڈیا اور سیاست ہے، تو آپ اس سے متاثر نہ ہوں. ایک بڑی مزے کی بات جو ہے وہ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی کی ہے. اسماعیل بقائی، آپ جانتے ہیں، آپ نے ان کی شکل بہت دفعہ دیکھی ہے اس بیچ میں. انہوں نے جو ایک بات کی نا، انہوں نے نام کسی کا نہیں لیا لیکن اس کے اندر ہے پوری کہانی. انہوں نے ایک پرانا واقعہ سنایا. ایران کی تاریخ بہت لمبی ہے، میں نے اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری کی ہے ابھی، کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو زیر بحث موجودہ امن معاہدے کے بارے میں شدید فکر مند ہیں اور انہوں نے صدر ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف حملوں کا ایک اور دور شروع کریں. اب اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ بھی آیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے معاملے پر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ معاہدہ کرنے کو بہت زیادہ ترجیح دے رہے ہیں جبکہ دیگر جنگ دوبارہ شروع کرنے کے حق میں ہیں. انہوں نے ان دعووں کو مسترد کر دیا کہ نیتن یاہو کسی خراب معاہدے کے بارے میں فکر مند ہے. تاہم انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم کی حالت کو کشمکش میں مبتلا قرار دیا. ناظرین بہت شکریہ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو کو دیکھا. ہمارے انالیسز زیادہ تر ہم وہی آپ تک لے کر آتے ہیں جو آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ آج ہم نے اس اینکر کو سننا ہے. اور اسی طرح ہمارے اوورسیز پاکستانی بہن بھائی ہمیں باقاعدہ طور پر کمنٹس میں کہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی اینکر ان کا پسندیدہ ہوتا ہے، خاص طور پر ذکر کرنے تھے عمران ڈار خان صاحب ہو یا ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہو، ہم ان کے بھی تمام انالیسز لے کر آتے ہیں. ریسنٹلی اور اپڈیٹڈ تمام انالیسز، تمام بریکنگ نیوز، اور چاہے وہ ہمارے ملک سے ریلیٹڈ ہوں یا انٹرنیشنلی جو بھی واقعات و حالات ہوں،
ہم آپ تک پر وقت اسی چینل کے تھرو لے کر آتے ہیں۔ آپ کی پسندیدگی کا ہم جو تہ دل سے مشکور ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے اوورسیز پاکستانی بہن بھائیوں کا بھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمارے اس چینل کو اسی طرح پسند کرتے رہیں، اپنا رکھیں خیال ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔